کمیشن میں جو فارن فنڈنگ کا کیس ہے اس سلسلے میں ایک بہت اہم پیش رفت ہوئی ہے، اور وہ پیش رفت یہ ہے کہ جو اسکروٹنی کمیٹی نے اسٹیٹ بینک سے حاصل کردہ ریکارڈ آج تک ہم سے خفیہ رکھا گیا، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آج یہ ہمیں فیصلہ سنایا ہے کہ اس رپورٹ میں کوئی بھی اس کا حصہ خفیہ نہیں رکھا جائے گا، اور ہمیں الیکشن کمیشن نے یہ حکم دیا ہے کہ آپ تمام وہ ڈاکیومنٹس جو کہ خفیہ رکھے گئے ہیں اس رپورٹ سے منسلک تھے، جس میں اہم ترین 8 والیومز ہیں، 8 کتابیں ہیں، اس ریکارڈ کی جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے جولائی 2018 میں اسکروٹنی کمیٹی الیکشن کمیشن میں جمع کروائے تھے اپنے حکم کے ذریعے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے تمام خفیہ اور جو ظاہر کردہ بینک اکاؤنٹس ہیں، بینک سٹیٹمنٹس ہیں، وہ ہیں، اس میں تمام وہ لسٹیں ہیں جو الیکشن کمیشن کے لیٹر کے مطابق اسٹیٹ بینک نے دینی تھی، جس میں تمام فارن ایکسچینج، غیر ملکی، کنٹری وائز اور تمام ٹرانزیکشنز کا ریکارڈ بھی شامل ہے، جس میں اسٹیٹ بینک کو جو لکھا گیا خط ہے اس کے مطابق تمام ماہانہ بینک سٹیٹمنٹس پاکستان میں اور جو پاکستان سے باہر تھے وہ ظاہر کیے جانے تھے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج بہت اہم دن ہے۔ آج آخر کار ہماری کاوشوں نے نتیجہ اس لیے دکھایا کہ وہ جو تمام معاملات خفیہ رکھے جا رہے تھے، جو کہ اسکروٹنی کمیٹی نے غیر قانونی طور پہ اپنی رپورٹ میں لکھا تھا کہ اس کو کلاسیفائڈ رکھا جائے، وہ آج فیصلہ ہوا ہمارے حق میں کہ وہ تمام ڈاکیومنٹس ہم کو دیے جائیں گے۔ اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب وہ ڈاکیومنٹس کی تفصیل عوام کے سامنے آئیں گی تو ہوشربا انکشافات ہوں گے، اور ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ تمام ریکارڈ جو ہے وہ غیر قانونی طور پہ خفیہ رکھا جا رہا ہے، تمام بین الاقوامی اکاؤنٹس غیر قانونی طور پہ خفیہ رکھا جا رہے ہیں، اور یہ انہوں نے اپنی اسکروٹنی کمیٹی میں رپورٹ میں تسلیم کیا کہ ہمارے پاس یہ ریکارڈ موجود نہیں ہے۔ اب جب ہمیں یہ تمام خفیہ پہلو اس کیس کے سامنے آئیں گے تو انشاءاللہ ہم ایک کمپوزٹ اپنی تفصیلات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن میں ریکارڈ کرائیں گے کہ یہ معاملات مزید جو انکشافات ہوئے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف پاکستان میں اس کی قومی سلامتی کا جو ڈاکیومنٹ ہے وہ پبلک کیا گیا، جبکہ ایک حکمران سیاسی جماعت کی غیر قانونی فنڈنگ پہ آج تک پردہ ڈالا گیا۔ یہ قومی سلامتی سے کھیلنے کے مترادف ہے، کیونکہ ایک حکمران جماعت جب اس کی بڑے پیمانے پہ غیر قانونی فنڈنگ ہو تو یہ قومی سلامتی کے خلاف ہے، اس کی فی الفور تحقیقات ہو جانی چاہیے تھی۔ اب میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں جو رپورٹ ابھی تک ہمارے سامنے آئی ہے اس میں ہمارے الزامات ثابت ہو چکے ہیں، صرف الزامات کی جو غیر قانونی فنڈنگ تھی اس کا پورا پیمانہ کہ کتنے بڑے سکیل پہ ہوئی وہ بھی ہونا باقی ہے۔ مثلا اسکروٹنی کمیٹی اپنے رپورٹ میں کہتی ہے 836 ملین روپیز، تقریباً 1 ارب روپے کے قریب پاکستان میں جمع ہوئے، کوئی تفصیلات نہیں۔ 1.6 ملین ڈالرز پاکستان میں جمع ہوئے، کوئی تفصیلات نہیں۔ ووٹن کرکٹ کلب دبئی 2.1 ملین ڈالر ایک غیر ملکی کمپنی کے ذریعے آیا۔ کبھی کوئی دنیا کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ ایک کرکٹ کا کمپنی جو ہے وہ ایک سیاسی جماعت کو اتنے بڑے پیمانے پہ فنڈنگ کرتی ہے۔ برسٹل انجینئرنگ دبئی بیسڈ LLC کمپنی $50,000۔ اگر میں یہ آپ کو گنوانے لگ جاؤں تو اربوں روپے اور ڈالرز، ملینز آف ڈالرز
غیر قانونی فنڈنگ ثابت ہو چکی ہے. میں نے کہا تھا کہ انہوں نے اکاؤنٹ چھپائے ہیں, اسکروٹنی کمیٹی میں یہ چیز سامنے آ چکی ہے. میں نے کہا کہ غیر ملکیوں نے فنڈنگ کی ہے, اسکروٹنی کمیٹی میں یہ سامنے آ چکی ہے. میں نے کہا کہ غیر ملکی کمپنیوں نے فنڈنگ کی ہے, وہ نشاندہی اس کی اسکروٹنی کمیٹی رپورٹ میں ہو گئی ہے. تو یہ جو خفیہ رکھنے کا عمل تھا جو آج ختم ہوا, خفیہ رکھنے کا جو عمل تھا, یہ وہ عمل تھا جس کے ذریعے اس کیس کو مینیج کیا گیا, جو میں بارہا آپ کو کہتا تھا. اور میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا شکر گزار ہوں, اور ہم پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ کمیٹی سے کیس کو نکالے, الیکشن کمیشن میں لائیں تاکہ تمام حقائق عوام کے سامنے. آج جو انہوں نے یہ فیصلہ سنایا ہے کہ کسی قسم کی کوئی رپورٹ کا کوئی حصہ خفیہ نہیں رکھا جائے گا, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت تاریخی فیصلہ ہے, کیونکہ حقائق عوام کا حق ہے. اب میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, اور بڑے مختصر, کہ یہ کیوں چھپایا گیا. قائد اعظم محمد علی جناح کی ایک تقریر ہے اگست 11/1957 کی, جس میں انہوں نے, لوگ اکثر اس پہ فوکس کرتے ہیں کہ جی آپ مذہبی یہاں آزادی ہے, ہر مذہب کو آزادی ہے, وہ اپنے عقائد کے مطابق جہاں جانا چاہتے جائیں. لیکن اس تقریر میں انہوں نے ایک اہم ترین بات کی جس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. انہوں نے کہا the evil and the curse of jobbery. ایول اینڈ کرس آف جابری کیا ہے؟ ایول اینڈ کرس آف جابری یہ ہے کہ آپ مصلحت, اپنی نوکری بچانے کے لیے, اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے آپ حقائق کو سامنے نہیں آنے دیتے. یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی اس تقریر میں لکھا ہے, اور یہی کرس اینڈ ایول آف جابری پاکستان کو کھا گئی ہے دیمک کی طرح. کیونکہ جب آپ ان لافل کمانڈز, انلیگل کمانڈز کو مانتے ہیں, آپ اپنے آئین, اپنے کانٹریکٹ, اپنے اصول جو بنیادی ہیں اس سے آپ ہٹ جاتے ہیں, اور یہ پاکستان کے لیے توقع ہے. تو میں آخر میں عمران خان کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں, اور بڑا سمپل سا قانون ہے کہ خان صاحب, میں پہلے بھی آپ کو یہ کہہ چکا ہوں, یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے, یہ ہماری جنگ نہیں ہے, یہ ہمارے ساتھی اب تو بہت آگے جا چکے ہیں, اور انشاءاللہ اب یہ جدوجہد سیاسی میدان میں آئے گی. اب ہم پی ٹی آئی کے ورکرز کو اکٹھا کریں گے, پی ٹی آئی کی جو اوریجنل ٹیم ہے اس کو اکٹھا کریں گے, اور عوام کے سامنے وہ ٹیم اور وہ ورکرز جو بیٹھے ہوئے ہیں اپنے گھروں میں, جن کے میرٹ کی دھجیاں, ہم ان کو سامنے لائیں گے. تو میرا خان صاحب سے یہ کہنا ہے کہ خان صاحب, یہ میری ذاتی جنگ نہیں ہے, ہم پاکستان کے لیے جنگ کر رہے ہیں, پاکستان کے لیے یہ جنگ ہے. آپ پاکستان سے جنگ کر رہے ہیں. پاکستان انشاءاللہ سرخرو ہوگا, پاکستان انشاءاللہ کامیاب ہوگا, اور تمام لوگ جو اس غیر قانونی فنڈنگ اور اس فیل میں ملوث تھے ان کی نہ صرف نشاندہی ہوگی, ان کے خلاف قانونی کارروائی ہوگی. یہ میرا قوم سے وعدہ ہے. بہت شکریہ. YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.